حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے بدلی سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ پس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین میں برسا دیا۔ پس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا۔ پس باغبان نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتلایا ہے، سو تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ اس باغ والے نے کہا، جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، تیسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہو جاتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے،
اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالوں گا، اور آج کا انشاءاللہ العزیز میرا عنوان ہوگا حج کے بعد جو ہے ہماری زندگی کیسی ہو۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ بہرحال کسی نہ کسی بنیاد پر حج کو نہیں جا پاتے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں حج ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کے تعلق سے معلومات ہونا ضروری ہے، خواہ اس کو ہم کر پاتے ہیں یا نہ کر پاتے ہیں یہ ایک دوسری چیز ہے۔ ٹھیک، لیکن ایک فریضہ ہے۔ اللہ اگر زندگی موقع دے، حالات بنا دے، صحت بنا دے، مال و دولت دے دے، اس لیے کچھ لوگ مال و دولت کی وجہ سے حج کو نہیں جاتے، تو کچھ لوگ صحت کی وجہ سے نہیں جا پاتے، کچھ لوگ حکومت کی کچھ پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ حج کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے بعد زندگی کیسی ہو یہ بھی نہ جانیں، بلکہ ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوں گی، بلکہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آنا چاہیے جب آپ نے حج جیسا بڑا فریضے کو انجام دے دیا، تو ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے لوگوں کو آج یہ سہولت اور موقع دے دیا، جب سے فلائٹس، ہوائی جو ہے سفر جو آسان ہوا، سستا بھی ہوا اور عام بھی ہوا، اور تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں آج کل پایا جاتا ہے، کم از کم ملکوں کے بڑے شہروں میں تو ہوتا ہی ہے، اور وہاں سے لوگ بہت آسانی سے اب مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں حال یہ تھا کہ پانی کے جہاز سے جانا پڑتا تھا، واقعات وغیرہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، پھر بمبئی لوگ جایا کرتے تھے، یا بمبئی کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں جہاز اندر تک آ سکتا تھا وہاں لوگ جاتے تھے، اور پھر وہ مہینے بھر کا سفر کم ہوتے ہوتے 15 دن کا سفر ہوا، تو 10 15 دن، مہینہ بھر اس جہاز میں سفر کرنا، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، موت، بہت ساری چیزیں وہاں بھی لگی تھی۔ لوگ مر جایا کرتے تو تدفین کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پانی میں چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ کوئی نظم نہیں تھا، اور 1 مہینے تک آپ لاش کو لے کر نہیں چل سکتے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں لوگوں نے دیکھی جو پہلے سفر کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ نے ایک موقع دیا ہوائی سفر کا، جو گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک، جیسے ہندوستان کو اگر مثال کے طور پہ لے تو ہندوستان سے مکہ آپ 4.5 گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دے رکھی ہے، تو اب سہولتیں بڑھ گئی تو لوگوں کا جانا آنا بھی بڑھ گیا۔ ٹھیک، تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہو گیا کہ حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو۔ ٹھیک، یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم بآسانی حج کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کتنی بڑی عبادت کو انجام دیا ہم نہیں سمجھ پاتے، اور بعد میں کنٹینیوٹی جس کو کہتے ہیں، وہ جو حج کر کے آئے، وہ جو توبہ کی، وہ جو رب کے سامنے گر گڑائے، وہ جو دعائیں اللہ سے مانگی، وہ جو مزدلفہ میں، وہ جو منی میں، وہ جو سعی میں، وہ جو طواف میں، وہ جو کچھ اعمال ہم نے کیے، جو اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ بہرحال ہم کرتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے سنت نبوی کے مطابق اس حج کو پورا کیا، جسمانی مشقتیں اٹھائی، مالی مشقتیں اٹھا کر اپنے ملک سے جو ہم وہاں گئے، ہے نا، ساری چیزیں کی، لیکن آنے کے بعد اگر زندگی جیسی پہلے تھی ویسی اگر بعد میں رہی تو پھر حج کرنے کا سوال یہ فائدہ کیا ہوا؟ اگر لائف چینج نہیں ہوئی، وہی لائف، وہی روٹین، وہی ساری چیزیں، وہی جھوٹ، وہی دھوکہ بازی، وہی سود خوری، ہے نا، وہی بے پردگی، وہی جو ہے شرک، وہی بدعات اور وہی خرافات، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو، یہ بڑا اہم عنوان ہے، یاد رکھیے۔ ویسے ہماری زندگی تو ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، چاہے ہم حج کرے یا حج نہ کرے، ہے نا، سمجھ رہے آپ، یہ تو ہو، لیکن حج کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک الٹیمیٹم، حج کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک جس کو کہتے ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر پھر سے آتا ہے کہ نہیں میں نے حج کیا، اور حج کے فضائل ہی اتنے آتے ہیں کہ جس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ جو شخص حج کر لیتا ہے اور ایسا حج کرتا ہے جس کو اللہ قبول کر لے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا، مطلب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا، ابھی پیدا کیا، جیسا انسان ماں کی کوکھ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سن لیس ہوتا ہے، بغیر گناہ کے ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ تو انسان ویسا ہو جاتا ہے جب حج کر کے آتا ہے، جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس لیے حج کریں کہ پچھلے گناہوں کی معافی ہم کو کروانا ہے اور اگلوں کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ اس کا بدلہ ہے۔ اور اسلام میں ایسے 3 اعمال آتے ہیں جن کے کرنے سے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال ایسے جسے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک عمل حج ہے، ایک عمل
حج ہے، حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا اسلام قبول کرنا، اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسرا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اس سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مطلب حج مبرور کا بدلہ جنت، حج کر لے تو مغفرت، حج کر لے تو پچھلے گناہ معاف، ہے نا. حج کرنے سے انسان ایک دم پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کو اللہ نے ایک موقع دیا اپنے سینس کو وائپ آؤٹ کرنے کا، گناہوں کو دھو دینے کا، تو اس کے بعد زندگی میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ میجر چینج آنا چاہیے، تاکہ وہ گناہوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم تبدیل کر دیں اور نیکیوں والی زندگی جو ہے ہم گزاریں جیسا اللہ چاہتا ہے. چاہے پھر ہم حج کریں نہ کریں، زندگی تو ویسے ایسی ہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. لیکن حج کرنے کے بعد، ایک موقع ملنے کے بعد، ایک چھوٹ ملنے کے بعد، ایک مہلت ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ اتنا قریب ہونے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ اس عبادت میں جو اس نے کیا اس کا اثر جو ہے باقی رہے. اور لوگ حج کو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بڑی محنت مشقت ریاضت کرتے ہیں اس کے لیے، ہے نا، جسمانی بھی. اس کے بعد عموماً حج جو ہمارے پاس سے ٹورس ہوتے ہیں تقریباً 20-25 دن سے لے کر 40-45 دن 50 دن کے ٹورس ہوتے ہیں. اتنے دنوں میں نمازوں کی پابندی، ہے نا، اسی طرح جو ہے نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، توحید کا بار بار چرچا، ہے نا. حج تو کیا ہے؟ توحید 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 توحید. پورا حج توحید سے بھرا ہے نا. جب انسان کہتا ہے لبیک، کہتا ہے میں حاضر ہوں، اللہ کہتا ہے، تو بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہے. لبیک لا شریک لک، لبیک اللہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری عبادت میں تیرا کوئی ساجی، کوئی ساجیدار، کوئی بھاگیدار، کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں. اور تمام تعریف، تمام حمد تیرے لیے. ان الحمد والنعمت لک والملک، اور تمام نعمتیں تیرے لیے، تیری طرف سے ہے، اور تمام ملک جو ہے تیرے لیے ہے، تمام ملکیت تیرے لیے. لا شریک لک، اور تیرے سوا کوئی تیری ذات میں شریک نہیں. توحید کا پیغام، تو توحید پر قائم. نمازوں کی پابندی، سنت کی ادائیگی، مطلب ہر چیز سنت کے مطابق ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش، تو ایک انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے، اگر ہم حج کر لیں اور حج کے بعد آئے، زندگی وہی رہی جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے، معاملات وہ 40-50 دن کے، 30-35 دن کے چینج ہوئے، اور اس کے بعد پھر روٹین لائف کا وہی ہو گیا، تو پھر یقیناً حج کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حج مت کیجیے اگر آپ کی لائف چینج نہیں ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو حج کرے تو لائف چینج کیجیے. ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں حج کی شروعات سے لے کر اس کے خاتمے تک، اور اس کے بعد کی ساری زندگی میں ہماری زندگی چینج ہو جائے. یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حج جو ہے یہ شرف عبودیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہمیں موقع دیتا ہے اس کی عبادت کرنے کا، ایک شرف ہے، یاد رکھیے. اور یہ بہت عظیم شرف ہے، یاد رکھیے، عظیم شرف. اللہ کی عبادت کرنا بہت عظیم شرف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کے موقع پر i+ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو ہم بہت بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو وہی دعا دینا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دونوں عیدین کے موقع پر دیا کرتے تھے، اور وہ ہے تقبل اللہ منا و منکم. اللہ قبول کر لے ہم سے اور آپ سے ہمارے تمام اعمال، یوم العرفہ کا روزہ، تکبیرات، عید کی قربانی، عید کی نماز، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کا بہترین بدلہ عطا کرے. آمین. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے.
अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई+ टीवी आज ही डिमांड करें। आई+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑप्शन दिया गया, छूट दी गई कि आप क्या चुनते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबूदियत को, बंदगी को कबूल किया। याद रखिए, बहुत बड़ी बात है। और जब बंदा हज करके आता है तो हज करने के बाद वो खुशू और खुजू अपने अंदर डेवलप करता है, सिद्क दिल, अपने दिल को सच्चा कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो फर्माबरदारी करता है, सुन्नत के मुताबिक अपने हज को करता है। गोया वो इबादत को मुकम्मिल तौर से जैसा करना चाहिए वैसा करता है। तो ये एक बहुत बड़ा शर्फ है इबादत का, याद रखिए, उबूदियत का। और हज एक बहुत बड़ा जो है शर्फ है इंसान को, जो रब की बंदगी करने का बहरहाल मिलता है। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब ये ऑप्शन दिया गया, इख्तियार दिया गया, आप क्या चुनते हैं, दुनिया और इसकी जो है मिल्कियत चुनते हैं या एक बंदा होना पसंद करते हैं, तो सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इबादत को पसंद किया रब की। कितना अजीम फरीज़ा है, कितना अजीम अमल है। अल्लाह की इबादत बहुत अजीम चीज़ है, याद रखिए। और हज एक बहुत बड़ा मरकज़ है जिसको कहते हैं अल्लाह की इबादत का, याद रखिए, उबूदियत का। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद एक फरिश्ता जो है पैदा किया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर थे और रिवायत में आता है कि एक फरिश्ता पैदा किया गया, ये कभी ज़मीन पर इससे पहले नाजिल नहीं हुआ था। मतलब एक फरिश्ता ऐसा था जो पैदा किया गया था, लेकिन पैदाइश से लेकर अब तक वो कभी भी ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ था, उतरा नहीं था। जब वो फरिश्ता आया तो कहने लगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है और पूछा है कि आपको बादशाह नबी बनना पसंद है या बंदा और रसूल बनना पसंद है। आपको बादशाह नबी बनना पसंद है, मतलब नबी तो आप है लेकिन बादशाहत के साथ, या आप बंदा और रसूल बनना पसंद करते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सामने तवाज़ु से कलाम ले, या तवाज़ु से कलाम करे, आजिज़ी इख्तियार करे। चूँकि अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, इख्तियार दिया जा रहा है कि आपको नबी और बादशाह नबी बनना है या बंदा और नबी बनना है, क्या ऑप्शन है आपका, तो ये तवाज़ु इख्तियार कीजिए। तब जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा बल अब्दर रसूलन, तो आपने फरमाया मैं बंदा और रसूल बनना पसंद करता हूँ। मैं बंदा, है ना, उबूदियत को इख्तियार करता हूँ, बंदा बनना पसंद करता हूँ और रसूल बनना पसंद करता हूँ। तो उबूदियत, बंदगी, इबादत बड़ी अहम चीज़ है जो बंदा अपने रब की करता है, याद रखिए। और हज ख़ास तौर से एक बहुत बड़ा मरकज़ है जहाँ लोग जाते हैं, माल खर्च करते हैं, सेहत और तवानाई उसमें लगती है, वहाँ जाकर रब की इबादत करते हैं जैसा उसके नबी ने बताया, उन तरीक़ों से हज करते हैं, वो चीज़ें पढ़ते हैं, वो दुआएं करते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ चलते हैं, कहीं तेज़ चलते हैं, कहीं आहिस्ता चलते हैं, जैसा बताया गया मतलब हर चीज़ को वैसा करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो तौहीद के साथ साथ सुन्नतों को इख्तियार करते हैं और अपने हज को, या उम्रा कह लीजिए, आमज़ान उम्रे को भी लोग जाते हैं तो उम्रे में बहुत सारे वो अमल है, उस अमल को पूरा कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, याद रखिए। तो जब हम बंदगी इख्तियार करते हैं, याद रखिए, ये एक बहुत बड़ा मुकाम है, ये एक बहुत बड़ा मुकाम है, इस चीज़ को हम याद रखिए। और हज एक बड़ी अजीम इबादत है। हज खास तौर से याद रखिए, एक अल्लाह ताला की जो है बड़ी अजीम इबादत है। जब अल्लाह ने जहाँ कहा उस मुकाम पर हम पहुँचते हैं, है ना, जहाँ से नीयत का हुक्म है वहाँ से नीयत करते हैं, उसके हुदूद मीक़ात बांधी गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लोग दुनिया भर से पता नहीं कितनी ज़बानें बोलने वाले आते हैं, अपने सिले हुए कपड़ों को निकाल देते हैं और बग़ैर सिले हुए कपड़ों को इख्तियार कर लेते हैं। गोया कपड़ों को निकाल कर हम एक तरह से पिछली ज़िंदगी को तब्दील कर देते हैं, याद रखिए। तो सिले हुए कपड़े निकाल दिए जाते हैं। अल्लाह की तौहीद का इंसान जो है गुन गाता है, मतलब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक, तो तौहीद को वो बयान करता है ना। जो इस्तिताअत और ताकत रखता है, लोग तेज़ी से बयान करते हैं, हल्लू पढ़ते हैं, जिनको इस्तिताअत नहीं आहिस्ता पढ़ते हैं, है ना, लोग बयान करते हैं। जहाँ जहाँ जैसे रुकने का हुक्म दिया गया वहाँ वहाँ वैसे वैसे उतनी देर के लिए रुकते हैं। जो जो आमाल वहाँ बताए गए और जैसे जैसे बताए गए उन आमाल को वैसे वैसे करने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरह मिना में जाते हैं, है ना, और हाजी आंसू बहाते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर दे। और अल्लाह ताला भी अरफा में जो लोग रुके हैं, याद रखिए, उनके तरफ
حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ عرفہ مطلب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یاد رکھیے، عرفہ کی طرف دیکھتا ہے جو لوگ اہل عرفہ ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جن لوگوں کو میں نے معاف کر دیا، ہے نا، تو آنسو بہاتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، دعائی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بالکل مکمل طور سے ویسے اپنے حج کو کر کے واپس بہرحال اپنے جو ہے گھر تشریف لاتے ہیں، یاد رکھیے، مطلب واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی عظیم عبادت کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی جو جیسی گئے تھے کپڑے اتارے تھے سلے ہوئے، پھر سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد اگر وہیں لوٹ جائے، وہی پوزیشن میں آ جائے، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا اس حج کا؟ اگر وہیں لوٹ جائے تو حج ایک عظیم عبادت ہے، یاد رکھیے، اور اگر انسان حج کرنے کے بعد پچھلی زندگی پہ لوٹ جائے جو گناہ اور معصیت والی تھی، تو پھر اس کی مثال کیا ہے سنیے۔ حج کے تعلق سے جو موقع ہم کو فراہم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ایک بہرحال نعمت ہے، اور اس کے بعد جو انسان اپنے زندگی کو نہ بدلے، یاد رکھیے بدترین انسان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، یاد رکھیے، تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ ایک بازو مطلب اختیار بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مطلب اگر ہم اللہ سے قریب ہونا چاہے، اللہ بھی یاد رکھیے ہمارے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم جو حج کو جاتے ہیں وہاں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ہمارے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اپنے زندگیوں کو باقی رکھنا اس پر یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور نعمت کے تعلق سے میں یہ کہوں گا، شکران نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو باقی رکھنے کا اصول کیا ہے؟ مطلب کسی نعمت کو باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہم کسی نعمت کا شکر ادا نہ کریں تو جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اور جو آنا ہے وہ بھی نہیں آتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو شکران نعمت ہے، مطلب اللہ نے حج کا جو موقع دیا، وہاں جا کے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، چھوٹے موٹے مسلک کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی قومیت میں، کتنی کمیونٹیز میں، کتنے نیشنز میں دنیا کے اندر بستے ہیں، کتنی زبانیں ہم بولتے ہیں، کتنے رنگ میں ہم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں نا، مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف رنگ، لیکن وہاں آنے کے بعد اللہ کے بندے سب برابر، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا ہے نا، تاکہ سب برابر، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے کوئی، تاکہ سب برابر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر کپڑا بغیر سلا ہوا بھی ہو، خوشبو لگانے سے پتہ چلے سٹینڈرڈ کیا ہے، کوئی کپڑا نہیں، سر پہ کوئی چیز نہیں، تاکہ ہو سکتا بادشاہ تاج رکھ کے آتے پھر فرق پتہ چل جاتا۔ سب اللہ کے بندے بالکل اللہ کے سامنے حاضر ہے، اور کسی میں تمیز نہیں کر سکتے آپ، کوئی دوسرے سے فرق ہے، بادشاہ بھی اور غلام بھی، دونوں بھی اگر حج کو آئے تو دونوں برابر ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا، نہ اس کے پاس تاج ہے، نہ اس کے پاس کوئی علامت اسے پہچانا جا سکے کہ بادشاہ ہے، نہ اس غلام کو پہچان سکتا کہ غلام ہے، چونکہ دونوں اللہ کے بندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، جو حج کا موقع ہمیں دیتا ہے، تو ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ شکر بجا لائیں کیسے؟ اس حج سے سیکھے ہوئے سبق کو باقی رکھ کر، اس حج میں کیے ہوئے اس توبہ پر عمل کر کے، اور حج سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی تبدیلیوں کے ذریعے یاد رکھیے کہ پہلے اگر معصیت اور گناہوں میں زندگی تھی تو اب میری لائف چینج ہو چکی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 53 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دین ہے، یاد رکھیے۔ اور دوسری جگہ سورہ نحل میں ہی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ کی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے، جو اس نے حج کا ہمیں موقع دیا۔ جب ہم حج کرتے ہیں تو اللہ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوں گا، ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہوں گا، اور ہماری زندگی انشاءاللہ سے سب تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے اچھا ظن رکھے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں کیے گئے ظن گمان کے مطابق پورا اترنے والا ہوں۔ بندہ میرے تعلق سے جو گمان رکھتا ہے کہ میرا رب اچھا انشاءاللہ فیصلہ کرے گا، تو ہمارا رب بھی ہمارے گمان کے مطابق اترتا ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ ہم نے پہلے سوچ لینا چاہیے نہیں ہوں گا فلاں ہوں گا، ہم اچھا گمان رکھے، رب العزت دیکھے، پھر
ہمارے ساتھ ویسا ہی گمان جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ کرتا ہے، عمل یاد رکھیے۔ تو لہٰذا جب ہم نے حج کیا، اللہ سے توبہ کی، اچھا گمان رکھے، اللہ نے ہمارے پچھلی زندگی کو معاف کر دیا اور انشاءاللہ عزیز اب ہماری زندگی چینج ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، تم میں سے کوئی شخص بے یقینی کی حالت میں نہ مرے بلکہ اللہ سے مکمل حسن ظن رکھتا ہوا وہ مرے۔ مطلب کوئی شخص ایسی حالت میں نہ مرے کہ اللہ سے یقین نہ ہو کہ وہ معاف کریں گا، بے یقینی سے نہ، بلکہ حسن اچھا ظن گمان، اچھا گمان رکھتے ہوئے جائے۔ لیکن یاد رکھیے ایمان دو چیزوں کے بیچ میں، ایک اللہ سے امید اور دوسرا خوف۔ جہاں حسن ظن ہے کہ رب معاف کر دیں گا، وہیں خوف بھی اگر نہ کرے تو۔ لیکن بندہ حسن ظن رکھے، یاد رکھے اپنے رب سے، کوئی شخص ایسی حالت میں نہ مرے کہ رب کے تعلق سے وہ غلط ظن رکھتا تھا۔ حسن ظن رکھتے ہوئے یاد رکھیے، انتقال بھی اور موت بھی آئے تو حسن ظن کے ساتھ یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو آئی پلس ٹی وی کی جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔